ذیشان علی یہ سوال کرتے ہیں، والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، میں ان کی قبر پر جاؤں تو فاتحہ کیسے پڑھوں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے اپنے مرحومین کی قبر پر نہیں جاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں کہ فاتحہ کیسے پڑھتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بالکل آسان اور سمپل طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے مرحومین کی قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی عزیز کی قبر قبرستان کے درمیان میں ہے اور راستہ نہیں ہے تو وہ قبروں کے اوپر سے چڑھتے ہوئے یعنی دیگر قبروں کو روندتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے، یہ غلط ہے۔ اگر تو راستہ ہے آپ کے مرحوم کی قبر تک جانے کا پھر تو آپ جائیں، لیکن اگر راستہ نہیں ہے تو دیگر قبروں کو روند کر ان کے اوپر چڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچنا یہ غلط ہے۔ پھر آپ باہر کھڑے ہو جائیں قبرستان کے، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ ان کے لیے دعا کر لیں، ان کے لیے فاتحہ کر لیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک نیکی کے لیے آپ دوسرا گناہ نہ کمائیں۔ ایک نیکی کے لیے آپ جا رہے ہیں فاتحہ کے لیے اور دوسری طرف اپنے سر گناہ لے رہے ہیں دوسری قبروں کی بے حرمتی کر کر، تو اس سے بچیں۔ فاتحہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہاں پر جا کر ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ کو آتا ہے، جو قرآن مجید کی آیات، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، آپ ان کی تلاوت کر لیں، پھر اس کا ثواب جو ہے ان کی روح کو ایصال کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے ان مرحومین کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اللہ قبول و منظور فرما۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اسے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے 2 مرتبہ پڑھی اسے 2/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی جو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے 1 مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اسی طرح پھر آپ دعا کریں، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں ان تمام قبرستان والوں کو، خصوص اس اپنے مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا دل ہی میں نیت کر لیں، اگر آپ کو یہ الفاظ کہنا نہیں آتے، دعا کرنا نہیں آتی، یا آپ کو جملے نہیں آتے اس طرح ادا کرنا، تو آپ دل ہی میں نیت کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان تمام قبرستان والوں کو، خصوص اس مرحوم کی روح کو میں بخشتا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بس اتنا ہے، دعا کر لیں۔ دیکھیں، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، قبرستان ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ قبریں جو ہیں، قبرستان میں جانا یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے بھی یہاں پر آنا ہے، اور وہاں پر جا کر ہم جو ہے اپنی آخرت کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنی قبر، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر فاتحہ اس طرح پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پر جا کر جسٹ دعا کر لیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں آتی اب دعا کر لیں، آپ جس انداز میں کرنا چاہتے ہیں، جن الفاظ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اب دعا کر لیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ان پر رحم فرما، ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ بس سمپل سا طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور قبر اور حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔